وہ کہتے ہیں بیگانی شادی میں انجینئر دیوانہ پہنچایا، جس کی وجہ سے یہ لوگ مجبور ہوئے کہ یہ فتویٰ جاری کریں. اور مرزا کے لونڈے لپاڑوں کی خوشیاں تو بڑھ گئی. ٹیکنیکلی سٹرونگ لونڈے لپاڑے کمنٹس کیے ہوئے تھے نیو اعلیٰ حضرت انجینئر محمد علی مرزا. پنجابی جاتی طرح ماں صدقے جائے. وہ کتابیں جو تو نے اپنے ٹیبل کے سامنے سجائی ہوتی ہیں، تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ ایک فتویٰ نکال کے اپنے باقی بزرگوں کی کتابوں کو بچا جاؤ گے؟ نا، بالکل ایسا نہیں ہوئے گا. یہ تو بڑی بڑی گستاخانہ روایتیں ہیں. پھر مسند احمد کے اندر روایت ہے، الادب المفرد امام بخاری کی کتاب میں موجود ہے. ڈائریکٹ کہنا کہ اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے جس کے اوپر تو فخر کر. اور اب جب بات تیرے اپنے بابے کے اوپر آ گئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ کہتے ہیں بیگانی شادی میں انجینئر دیوانہ، یا کہہ لیں بیگانے فتوے میں انجینئر دیوانہ. چشتی رسول اللہ کے اوپر فتویٰ آیا اور مرزا انجینئر اور مرزا کے سٹوڈنٹس نے ناچ ناچ کے اپنے گھنگرو توڑنے کا فیصلہ کر لی. اتنی خوشی کہ اتنی خوشی مرزا کو آج تک نہیں ہوئی. لیکن آج ہم مرزا انجینئر کی اس خوشی کو بڑے بہترین طریقے سے واڑ دیں. ایک بار ذرا مرزا کی گفتگو سماعت کیجیے کہ یہ اس کا کریڈٹ کسے دے رہا ہے اور کس انداز میں گفتگو کر رہے ہیں. سنیے ذرا. انہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا ہے چشتی رسول اللہ سے متعلق. الحمدللہ اس کانٹیکسٹ میں سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گا اپنے تمام سٹوڈنٹس کو، خواہ وہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں، جنہوں نے بھی بڑے اخلاص کے ساتھ پچھلے 10 سالوں میں محنت کی اور ہماری ویڈیوز کی آواز کو پوری دنیا میں پہنچایا، جس کی وجہ سے یہ لوگ مجبور ہوئے کہ یہ فتویٰ جاری کریں. تو پہلا کریڈٹ اس کا اگر جاتا ہے کسی کو تو وہ ہمارے سٹوڈنٹس کو جاتا ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے آلموسٹ 10 سال پہلے 23 فروری 2013 کو میں نے اپنی وہ ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، مسئلہ نمبر 71B، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. تو جناب مرزا جی نے ویڈیو ریکارڈ کروائی 23 فروری 2013 کو، اور یہ 23 فروری 2013 کی ڈیٹ ہم نہیں کہہ رہے، مرزا جی نے خود بتائی کہ 23 فروری 2013. لیکن مرزا اور مرزا کے سٹوڈنٹ کی خوشی کا اس وقت بالکل بیڑا غرق ہو جائے گا اور برے طریقے سے اتحاچار ہو جائے گا جب انہیں یہ پتا چلے گا کہ 23 اپریل 2011 کو حضور جامع امت علامہ محمد سعید احمد اسعد رحمہ اللہ اسی چشتی رسول اللہ کے حوالے سے یہ بات فرما چکے ہیں کہ چشتی رسول اللہ تو ایک طرف، اگر کوئی ابو بکر رسول اللہ بھی پڑھائے تو ایمان والا وہ بھی نہیں رہ جاتا. اور اس کی ڈیٹ کہ یہ ویڈیو 23 اپریل 2011 کو یوٹیوب کے اوپر موجود تھی، یہ ہم مرزا کے محبوب پلیٹ فارم یوٹیوب حافظہ اللہ. کیا ہوا؟ آپ حیران ہوئے ہوں گے کہ یہ کیا کہہ دیا. یہ ہم نے نہیں کہا، یہ مرزا کہتا ہے. سنیے ذرا. اب تو میں یعنی سیٹسفائی ہوں، اتنا کچھ کام یوٹیوب حافظہ اللہ تعالی اور گوگل دامت برکاتہم عالیہ. تو جناب یوٹیوب حافظہ اللہ، آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یوٹیوب حافظہ اللہ کے اوپر یہ ویڈیو 23 اپریل 2011 سے موجود ہے، جبکہ استاد صاحب اس سے پہلے بھی اس کا کیٹاگوریکلی انکار کیا کرتے تھے کہ قطعاً یہ کلمہ نہیں ہے اور نہ یہ ہمارا کسی صورت عقیدہ ہے اور نہ کسی صورت ہم اسے اون کرتے ہیں. اور استاد صاحب کا وہ شہرا افاق جملہ شاہ صاحب کی زبان مبارک سے سنیے کہ چشتی رسول اللہ تو درکنار، کوئی ابو بکر رسول اللہ بھی پڑھائے. کون ابو بکر؟ وہ ابو بکر جو افضل البشر بعد الانبیاء ہے. اگر ان کے نام کا کلمہ بھی پڑھایا جائے تو وہ پڑھانے والا بھی ایماندار نہیں رہ جاتا. چشتی رسول اللہ تو بہت نیچے کی بات ہے. سنیے استادوں کی زبان سے. چشتی رسول اللہ ایک پاس سے جڑا ابو بکر رسول اللہ بھی پڑھایا وہ بھی کافر چلیے ہو کیسے ہونے کی بات ہے. چشتی رسول اللہ ایک پاس سے جڑا ابو بکر رسول اللہ بھی پڑھایا وہ بھی کافر چلیے ہو کیسے ہونے کی بات ہے. تو ذرا مرزا اور مرزا کے لونڈے لپاڑوں کی خوشیاں تو بڑھ گئیں. نہ تو یہ کریڈٹ مرزا کا ہے اور نہ ہی مرزا کے سٹوڈنٹس کا. چشتی رسول اللہ نہ کبھی ہمارا تھا، نہ کبھی ہمارا ہے، نہ کبھی ہمارا ہوگا. ہمارا پیدا ہونے سے انشاءاللہ عز و جل
آخری سانس تک عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ مرزا نے کہا کہ یہ جو میں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی نا، اصل میں یہ میرا ایک ریسرچ پیپر تھا مرزا کا، اور اس ریسرچ پیپر کا ٹائٹل تھا اندھا دھند پیروی کا انجام۔ اور جب مرزا یہ بات کر رہا تھا اس وقت مرزا کی ویڈیو کے اوپر یہ مرزا کا ریسرچ پیپر دکھایا بھی گیا، اور جتنا حصہ مرزا کے اس ریسرچ پیپر کا دکھایا گیا اس حصے میں 4 بار ناسبیوں والا درود شریف لکھا ہوا تھا، جسے مرزا ناسبیوں والا درود کہتا ہے۔ سنیے ذرا مرزا کا کیا کرائٹیرین ہے ناسبیوں والا درود ہونے کے لیے، جو مرزا خود کو بڑا حسینی کہتا ہے۔ اس سے ذرا پہلے ناسبیوں والے درود کی پہچان سنیے، اور پھر مرزا کے اپنے ریسرچ پیپر کے اندر وہ حصہ جو اس کی ویڈیو میں شو کیا گیا، 4 بار وہی درود شریف ہم آپ کو دکھائیں گے۔ سنیے ذرا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا چلے کوئی آل کے بغیر پڑھتا ہے، کوئی ناسبی ٹائپ قسم کا کوئی دروشی پڑھنے والا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کوئی پڑھتا ہے، کوئی ناسبی ٹائپ قسم کا کوئی دروشی پڑھنے والا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کوئی پڑھتا ہے۔ اور جناب آل کے بغیر درود شریف مرزا کی اس ویڈیو کے اندر دکھائے گئے ریسرچ پیپر کے اس حصے میں 4 بار لکھا ہوا ہے، آپ کو آپ کے سامنے نظر بھی آ رہا ہے، 4 بار وہ درود شریف لکھا ہوا ہے۔ جناب مرزا جی اتنی 2 نمبری، اتنا فراڈ، اور اسی کے ساتھ ساتھ یقین کیجئے ایک اعتبار سے ہمیں مرزا کو مہان آدمی ماننا چاہیے کہ مرزا نے اپنی ذلت کا ذمہ اپنے سر لیا ہوا ہے، خود ہی خود کو ذلیل کرنے کا یہ ذمہ دار ہے۔ ابھی مرزا کے لونڈے لپاڑے آ جائیں گے، ٹیکنیکلی سٹرونگ لونڈے لپاڑے، وہ آ کے کہیں گے کہ جناب ان مولویوں کو تو اتنا پتہ ہی نہیں کہ ٹائپنگ کرتے ہوئے شفٹ دبا کے اگر ڈبلیو پریس کریں تو یہی درود شریف لکھا جاتا ہے، اس میں مرزا کا قصور نہیں ہے۔ نہیں، قصور مرزا کا بھی ہے، اور تم لوگوں کے والدین کا بھی ہے، اور تم لوگوں کا تو ہے ہی ہے۔ کی وجہ یہ ہے کہ کیا تم لوگوں کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں کہ تم ایک بار کمپلیٹ درود شریف لکھو، اسے کلپ بورڈ کے اوپر کاپی کرو، اور کاپی کرنے کے بعد جدھر جدھر درود شریف لکھنا ہے ادھر پیش کرتے رہو۔ تم لوگ کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں کہ تم شفٹ ڈبلیو لگا کے شارٹ کٹ والا درود شریف لکھ رہے ہو، جسے تم ناسبی والا درود شریف کہتے ہو، اتنا سخت اس کے اوپر فتویٰ لگاتے ہو، اور پھر اپنے حوالے سے اس طرح کے رستے بھی ڈھونڈتے ہو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مرزا نے کہا کہ جناب یہ فتویٰ انہوں نے مجبوراً دیا ہے، انہیں نقصان ہوا ہے اس فتوے کا۔ اور کیا نقصان ہوا ہے؟ وہ لوگوں نے جا کے نیچے لکھا نیو والا حضرت انجینئر محمد علی مرزا۔ سنیے جناب ذرا۔ فتویٰ دے کر بھی ان کو نقصان ہوا ہے، لیکن وہ نقصان کم ہے۔ نقصان کیا ہوا ہے کہ اب وہ جب ان کے فتوے کو اپلوڈ کیا انہوں نے، تو نیچے لوگوں نے کمنٹس کیے ہوئے تھے نیو اعلی حضرت انجینئر محمد علی مرزا۔ جناب اللہ کے بندو، جو 2 سال بعد ایک بات کرے پھر فتویٰ بھی کوئی نہ لگائے، وہ بڑا اعلیٰ حضرت ہے، یا وہ بڑا اعلیٰ حضرت ہے جو 2 سال پہلے یہ بات بھی کرے اور پھر یہ بھی کہے کہ چشتی رسول اللہ تو ایک طرف، کوئی ابو بکر رسول اللہ بھی پڑھائے تو وہ بھی ایمان والا نہیں رہ جاتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ مرزا نے اپنی اسی گفتگو کے اندر بڑی عجیب و غریب سی گفتگو ہوئی، کہتا ہے جی جناب یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ فتویٰ دے کے ان کی جان چھوڑی، نو، جب تک ان کا آخری بزرگ اور کتابیں پتہ نہیں کدھر چلی نہیں جاتی اور مرزا صاحب ادھر وکٹری کا نشان بنا کے بیٹھ نہیں جاتے، یہ معاملہ ختم نہیں ہونے والا۔ سنیے ذرا مرزا کی زبان سے۔ یہ جو سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم نے ایک فتویٰ دے کے تو اب ہماری جان چھوٹ جانی ہے، نہ بالکل نہیں چھوٹنی۔ جدو تک تہاڈا آخری بزرگ اپنی طبعی موت مر کے اور ان کی کتابیں اپنی موت مر کے قبر میں نہیں چلی جاتی نا، اور میں ان کی قبروں کے اوپر وکٹری کا نشان بنا کے بیٹھ نہیں جاتا نا، اس وقت تک یہ معاملہ ختم نہیں ہونا۔ پنجابی جاتی طرح ماں صدقے جائے، کیسیاں خواہشاں نے مرزا دی۔ مرزا اور مرزا کے سٹوڈنٹس کے لیے یہ بہت سوچنے کا مقام ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ وہ تم کتاب پڑھتے ہو، تمہیں عقل نہیں ہے کہ لوگوں کو تم نیکیاں حکم دیتے ہو اور خود اپنی ذاتوں کو بھول جاتے ہو۔ مرزا جن چیزوں کے اوپر تو یہ کہہ رہا ہے اس کے اوپر فتویٰ، اس کے اوپر فتویٰ، اب ہم تجھے وہ کتابیں جو تو نے اپنے ٹیبل کے سامنے سجائی ہوتی ہیں
ان کے حوالے سے کچھ چیزیں ہائی لائٹ کرنے لگے ہیں جو تیری اپنی زبان اور تیرے اپنے منہ سے نکلی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے جناب ذرا دیکھیے کہ مرزا نے کیا گفتگو کی اسی ویڈیو کے اندر کہ جناب تم لوگ کیا سمجھتے ہو ایک فتویٰ نکال کے باقی بزرگوں کو بچا لو گے؟ سنیے ذرا۔ تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ ایک فتویٰ نکال کے اپنے باقی بزرگوں کی کتابوں کو بچا جاؤ گے؟ نا، بالکل ایسا نہیں ہوئے گا۔ یہ کشف المحجوب کی ان عبارتوں کے اوپر فتوے چاہیے کفر کے، ان کی پرنٹنگ بھی بند کروائیں۔ یعنی جس کتاب میں گستاخانہ بات ہو اس پر کفر کا فتویٰ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی پرنٹنگ بند کرنے کا مطالبہ، یہ ہے مرزا کا ایک معیار۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا مرزا اپنا معیار ایک ہی رکھتا ہے یا اپنے معیار کو بدلتا رہتا ہے۔ مرزا کی ٹیبل کے اوپر پڑی ہوئی ایک کتاب مشکات المصابیح اور اسی کے ساتھ ساتھ امام بخاری کی ادب المفرد اور مسند احمد، اس کے حوالے سے مرزا نے کہا کہ ان کتابوں میں ایک بڑی ہی گستاخانہ بات موجود ہے، اور وہ بات کیا ہے وہ ذرا مرزا کی اپنی زبان سے سنیے۔ یہ تو بڑی بڑی گستاخانہ روایتیں ہیں۔ پھر مسند احمد کے اندر روایت ہے، الادب المفرد امام بخاری کی کتاب میں موجود ہے۔ بخاری کی ہر کتاب کی ہر روایت تو درست نہیں ہے، الادب المفرد میں ضعیف روایتیں بھی ہیں، اور مشکات میں بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب یعنی آپ کی طرف یہ منسوب ہے نعوذ باللہ، لیکن کہتے ہیں حدیث تو حدیث ہوتی ہے، چاہے وہ صحیح ہو یا ضعیف، کتابوں میں تو آ گئی کہ جو شخص اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے، جیسے زمانے جاہلیت میں لوگ فخر کرتے تھے میں تو فلاں اونچے خاندان سے ہوں، تو اسے کہو کہ تمہیں اس نسب کے اوپر فخر ہے نا تو اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لو۔ اور نبی علیہ السلام کا ساتھ منسوب ہے آپ کی طرف بات کہ فرمایا کہ یہ بات کنائے سے نہ کرنا، ڈائریکٹ کہنا کہ اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے جس کے اوپر تو فخر کر رہا ہے کہ میں فلاں باپ کی اولاد، نعوذ باللہ۔ اب یہ الفاظ نبی علیہ السلام کے اخلاق میں کہیں بیٹھتے ہیں؟ جو کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا رکھتا ہو اس کی یہ لینگویج ہو سکتی ہے؟ یہ جھوٹ ہے۔ تو روایتیں تو بہت ساری موجود ہیں۔ اور جناب اس گفتگو کے اندر مرزا نے جس کتاب کا نام لیا الادب المفرد اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے رائٹر کا نام بتایا امام بخاری، یہ وہ امام بخاری ہے جنہیں مرزا انجینئر اپنا بابا مانتا ہے، اور وہ کدھر، وہ بھی ذرا سنیے۔ علماء کی آپ پیروی کریں، دیکھیں امام بخاری بھی تو ایک عالم ہے، ہم ان کو اپنا بابا مانتے ہیں کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ غداری نہیں کی۔ امام بخاری بھی تو ایک عالم ہے، ہم ان کو اپنا بابا مانتے ہیں کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ غداری نہیں کی۔ تو مرزا جی اگر آپ کا معیار ایک ہے تو پھر آج کے بعد کبھی آپ کے ٹیبل کے اوپر مشکات المصابیح نظر نہیں آنی چاہیے۔ اگر آپ کا معیار ایک ہے تو آج کے بعد آپ یہ کہیے کہ امام بخاری نے جو کتاب الادب المفرد لکھی اس میں گستاخانہ روایت لے کے آئے اور اس کی تردید بھی نہیں کی۔ اگر تمہارا معیار ایک ہے تو بتا کہ مسند احمد کے اندر امام احمد نے گستاخانہ روایت لکھی اور اس کی تردید بھی نہیں کی۔ اب کہہ کہ اب پرنٹنگ بند کی جائے مشکات المصابیح کی بھی، اسی کے ساتھ ساتھ الادب المفرد کی بھی، اسی کے ساتھ ساتھ مسند احمد کی بھی، ان کی پرنٹنگ بند کی جائے۔ کیا ہے مرزا؟ اور اب جب بات تیرے اپنے بابے کے اوپر آ گئی ہے، امام بخاری ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن اب بات جب تیرے کہنے کے مطابق، تیرے فتوے کے مطابق، تیرے اپنے بابے کے اوپر آ گئی ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ تو کیا کرتا ہے۔ کیا تو ان کے اوپر بھی وہی فتوے لگاتا ہے؟ کیا ان کے اوپر بھی اسی قسم کی گفتگو کرتا ہے؟ اس گفتگو کے اندر مرزا نے ایک بڑی الارمنگ سی بات کی، اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق میں یہ بات فٹ بیٹھتی ہے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ کہ وہ شخصیت جو کنواری لڑکی سے زیادہ شرم و حیا فرمانے والی ہوں وہ کہ ایسی لینگویج بول سکتی ہیں۔ وہ گفتگو ذرا سنیے مرزا کی۔ اب یہ الفاظ نبی علیہ السلام کے اخلاق میں کہیں بیٹھتے ہیں؟ جو کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا رکھتا ہو اس کی یہ لینگویج ہو سکتی ہے؟ یہ جھوٹ ہے۔ تو روایتیں تو بہت ساری موجود۔ یہ بات مرزا انجینئر اور اسی کے ساتھ ساتھ جدت پسندی کے اندر آئے ہوئے مولوی اور اسی کے ساتھ ساتھ ان سکولرز کے لیے بھی ہے جن کو جدت کا اور ماحول کے مطابق، دیکھیں نا لوگ کیا کہیں گے، ان چیزوں کا کیڑا تنگ کرتا رہتا ہے۔ ہم نے کسی بات کو ماحول اور آج کل کے مروجہ اخلاق کے اوپر رکھ کے نہیں دیکھنا کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان ہے کہ نہیں۔ آج کے ماحول،
آج کی مروجہ اخلاق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اوپر پیش کرنا ہے کہ یہ بات فٹ آتی ہے کہ نہیں آتی. یہ کدھر سے نئی چیز نکل کے آئی ہے کہ آج کے ماحول کے مطابق جو چیزیں جن کو معیوب سمجھا جاتا ہے ان کے والے سے کہہ دیا جائے کہ یہ بھی روایت نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے. یہ تو نہیں ہوگا کسی صورت، کیونکہ ہمارے لیے معیار، ہمارے لیے اسوہ حسنہ کون ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہمارے لیے ہمارے آقا اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے ہمارے آقا بینچ مارک ہے، ہمارے لیے ہمارے آقا معیار ہے. ان کے اوپر رکھ کے چیزوں کو دیکھا جائے گا کہ کوئی بات جو آقا نے فرمائی ہے وہی اخلاق ہے، کوئی کام جو میرے آقا نے کیا ہے وہی اخلاق ہے، کوئی عمل جو میرے آقا سے ثابت ہے وہی اخلاق ہے. یہ کدھر کی نئی باتیں آئی ہیں کہ آج کل کی چیزوں کو دیکھا جائے گا کہ وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق کے اندر دیکھنا فٹ ہوتی ہے، بات یہ آتی ہے. یہ بات قطعا نہیں کی جائے. کیوں؟ کیونکہ ہمیشہ میٹر کے ساتھ، بینچ مارک کے ساتھ کپڑا ناپا جاتا ہے، کبھی کپڑے کے ذریعے میٹر نہیں ناپے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخصیت ہے جو ہمارے لیے بینچ مارک ہے. آقا جو فرمائیں گے وہی اخلاق ہے، آقا جو کریں گے وہی اخلاق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے نکاح فرمایا، اس کے والے سے آپ وہ 16 سال یا 19 سال یا اگر کوئی 6 سال اور 9 سال کے والے سے گفتگو کرتا ہے، آقا اگر سارے کے سارے نکاح اسی عمر کی اور لڑکیوں سے فرما لیتے تو آج ہمارے لیے معیوب چیز یہ ہوتی کہ بڑی عمر کی عورت سے نکاح کرنا، کیونکہ ہمارا معیار رسول اللہ ہے. یہ کدھر سے بات آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو، ان کے کیے گئے کاموں کو ہم آج کے ماحول کے اوپر دیکھیں کہ کوئی ایڈجسٹمنٹ بنتی ہے ان کی تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم روایات کا انکار کر دیں. کسی صورت ایسا نہیں ہوگا. اور آخر میں 2 باتیں ہم مرزا اور مرزا کے اسٹوڈنٹس کے لیے پیش کرنے جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ مرزا کے اسٹوڈنٹس آپ کے لیے یہ باتیں. اب دیکھتے ہیں کہ کیا آپ ان باتوں کے حوالے سے بھی اتنے ٹچی ہوتے ہو اور مرزا سے اس کے اوپر رجوع کرواتے ہو. اگر آپ نے ان باتوں کے اوپر اسی طریقے سے رجوع نہ کروایا تو مطلب پھر یہی نکلے گا کہ آپ کی محبت اس شخصیت کے ساتھ نہیں ہے جن کی قبر مدینے میں ہے، بلکہ آپ کی محبت اس شخص کے ساتھ بن چکی ہے جو کہ آپ کو چند ویوز اور کچھ سبسکرائبر دلا سکتا ہے. مرزا انجینئر کی پہلی عبارت جو ہم پہلے بھی ہائی لائٹ کر چکے ہیں، مرزا انجینئر نے کہا کہ یہ نبی کا احسان نہیں ہے، اس نے اللہ کا تعارف کروایا. سنیے ذرا. اسی لیے اللہ نے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. یہ اللہ کا مومنین پر احسان ہے کہ رسول ان میں آیا. یہ رسول کا احسان نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کروایا. ہاں، یہاں بالکل الٹ بات ہو رہی ہوتی ہے. یہ رسول کا احسان نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کروایا. ہاں، یہاں بالکل الٹ بات ہو رہی ہوتی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ کہ مرزا انجینئر نے 1 منٹ سے کم گفتگو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کو 6 بار فالتو کہا. اور کیا مرزا یا مرزا کے اسٹوڈنٹس، مرزا اس بات کے اوپر کیا رجوع کرے گا، اور کیا مرزا کے اسٹوڈنٹس مرزا کو اس بات کے اوپر فورس کریں گے کہ تو اس بات کے اوپر رجوع کر. سنیے ذرا. 6 بار 1 منٹ سے کم گفتگو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کو اس نے فالتو کہا. سنیے ذرا. تو نمازیں ہیں 5، رکھتے ہیں ٹوٹل 17، پانچوں کی ملا کے، فجر 2، ظہر 4، عصر 4، 3 مغرب، 4 عشاء. باقی جتنی نمازیں ہیں ان کا نام ہی ہے نفلن. اور حیران کن بات، عربی میں نفل کہتے ہیں فالتو کو. مال غنیمت کے لیے ہے انفال. جس کا نام ہی ہے فالتو اس کو یہ کہہ رہے ہیں اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. یہ کہتے ہیں نہیں ہم سنتے کہہ رہے ہیں. جس سنت کا لفظ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے. حدیث میں 2 ہی الفاظ ہے، فرض اور نفل. سنت فقہا کی ٹرم ہے کہ وہ نوافل جو نبی علیہ السلام نے ہمیشہ پڑھے، ہم کہتے ہیں یہ سنت موقدہ ہیں. یہ وہ فالتو ہے جو حضور شوق سے کیا کرتے تھے. فالتو، ناٹ فرض. یہ وہ فالتو ہے جو حضور نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا، غیر موقدہ ہے فالتو. اور جب مرزا کی توجہ دلائی گئی تو اس کے بعد مرزا نے کہا میں نے فالتو بولا ہے، فضول نہیں بولا. اور اس طرح سے کہا جیسے اگر کوئی فضول بھی بول دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ساتھ میں کہتا ہے اردو لنگوسٹک کے اعتبار سے. سنیے ذرا. باقی یہ جو فالتو کا لفظ بولا ہے میں نے، یہ فالتو بولا ہے، فضول نہیں بولا. ایون فضول بھی اگر کوئی بولتا ہے اس حوالے سے کہ وہ اردو لنگوسٹک میں ان معنوں میں استعمال کرتا ہے. بس ہم اتنا ہی کہیں گے کہ مرزا اور مرزا کے اسٹوڈنٹس کم از کم اپنی آخرت کی فکر کریں اور کم از کم اپنا معیار ایک کر لیں. اور ان کا ایک معیار
ان باتوں کو ہائی لائٹ کر دینے کے بعد نظر آنا چاہیے کہ مرزا کے اسٹوڈنٹس مرزا سے ان چیزوں کے اوپر بھی رجوع کروائیں۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کے نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔